ہیلو السلام علیکم. میں نے پہلے بھی اس کی بہت زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں, بچی کی دعا زارا کی, اور اس کے باپ کے بیان بھی سنے ہیں, لوگوں کی عجیب و غریب باتیں بھی سنی ہیں, یعنی کہ کچھ لوگوں نے تو صحیح باتیں بھی کی ہیں. اور یہ جو کالر نمبر 7 تھا, اس کی میں نے ریکارڈنگ سنی ہے, بہت ہی اچھی انہوں نے بات کی ہے. یہ مجھے لگا کہ میرے دل کی آواز یہی ہے. اب میں جو کچھ اتنا لمبا کہوں گی اس کی بجائے آپ اسی کو سن لیں. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ ساری لیڈیز اکٹھی ہوں, آپ سب کو کلیکٹ کریں, جو بھی کمنٹ آپ کو کر رہے ہیں, جو لوگ بھی ذرا زیادہ سیریس ہیں, ان سب کو اکٹھے کریں. ان لیڈیز کو لے جا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کے یا تو وزیر اعلیٰ سے بات کی جائے, یہاں پہ وہاں پہ لوگ عورتیں جمع ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے, اور پھر وہ معاملہ سنیں اور پھر اس کو سولو کیا جائے. یوں تو ہم کر سکتے ہیں کہ لاہور میں جو ہوتے ہیں وہ اکٹھی ہو کے آرام سے جا سکتی ہیں. کراچی سے تو وہ آنا سب کا اکٹھا کرنا بڑا ذرا مشکل ہے, لیکن لاہور میں آسان ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر چلتے ہیں اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کر کے ہم ان کو کہیں گے کہ یہ مسئلہ صرف ایک بچی کا نہیں, اس کے لیے قانون بھی بنائیں جائے, اس بچی کو بازیاب فوراً کرایا جائے, اور اس کے لیے جو عدالت کا فیصلہ اس پہ بھی دوبارہ نظر ثانی کی جائے, کیونکہ فیصلہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہوا. یہ یا تو انہوں نے دھیان سے یہ نہیں ہوا معاملہ, مطلب کہ دیکھیں نا, بچی جو ہے اس کو ماں باپ کو دکھا دینے میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی اسی لڑکی نے یہی فرض کر لے کہ کوئی لڑکی جوان تھی, 24-25 سال کی تھی, اور اس نے خود سے شادی کی ایسے ہو, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ عارضی طور پہ شاید یہ ہو سکتا ہو, لیکن مستقل یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ سے نہ ملے. اس کو ماں باپ سے کیوں چھپا کے رکھا جا رہا ہے؟ یہ سیکرٹ کی بات یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جو بات سمجھنا ہے اسی میں کچھ ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے, اور اس میں غلط ہے. اتنی بچی کو تو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کرے, کس طرح کرے. یہ اس کو کوئی اغوا کر کے لے کے گیا ہے, اس کے والد بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں, اور مجھے تو لگتا ہے وہ بھی دھمکیوں میں ان کو ایسے ڈرایا گیا کہ وہ اب کوئی نام نہیں لے رہے. لیکن اگر ہم ان کی خاطر نہ کریں, چلو یہ ان کی بچی ہے, ہم تو آرام سے عید منائیں نا, لیکن یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی کسی بھی وقت پیش آئے گا, اور یہ بڑھتا ہی جائے گا اگر اس کو نہ روکا گیا. تو اس کے خلاف ہمیں کھڑے ہونا ہے. یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے. کبھی چھوٹی سی زینب کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے, کبھی کہیں 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 یہ مسئلہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ میرا حال 100 میں سے ایک بچی تو ضرور اس کا شکار ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ تو اس کو منظر عام پہ نہیں نہ لاتے, اور بچا کچھ ہو جاتا ہے. کچھ بچیاں بالکل گھر سے ایسے غائب ہو جاتی ہیں, پھر ماں باپ کو صبر نہیں آتا, پھر بات پھیل جاتی ہے. تو اس کے لیے کچھ یہ نہیں کہ ان لوگوں نے باتیں بنائی ہیں, کسی نے اس کے حق میں, کسی نے اس کے مخالف میں بہت باتیں ہوئی ہیں, بہت چرچا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, چرچا تو ہونا چاہیے, چرچا ہوئے بغیر بات کا سولوشن ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے, میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, کمنٹ بھی کیا ہے, ان کو لائک بھی کیا, شیئر بھی کیا فیس بک پہ, کہ لوگ اور زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں. اور میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہی ہوگا. کرنے میں ہم عام عورتیں کیا کر سکتی ہیں؟ ہاں یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے جائیں اور ہم ان سے مطالبہ کریں کہ وہ ہماری بات سنیں, اور پھر ہم چلو وہ نہ ہماری بات سنیں گے, کوئی دوسرا آئے گا تو پتہ چلے گا, کوئی ہم صحافیوں کو میسیج ریکارڈ کروائیں گے, کچھ اور کریں گے, تو اس طرح ہی وہ جو ہے نا ان پر دباؤ یعنی کہ بڑھے گا. یہ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ پہ کسی پہ بھی, کسی بندے پہ بھی, یعنی کہ جو لوگ ہیں, جج ہیں یا جو بھی پولیس والے ہیں, ان پہ کچھ دباؤ بڑھے گا کہ معاملے کو وہ سنجیدہ طریقے سے لیں اور زیادہ اس پر وہ زور ڈالیں, اور اس کو بچی کو بازیاب کرانے کی ہر ایک کوشش کرے. ٹھیک ہے نا, تو جو ہم کر سکتے ہیں وہی ہم کر سکتے ہیں, اور وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو بھی کچھ اس کے لیے ہو ایسا تو ہمیں بھی SMS کیجیے گا, انشاءاللہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں گے جو تھوڑا بہت. میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو ایسے اکٹھا کیا جائے اور کوئی نہ کوئی بات اس کو نپٹایا جائے, یا کم از کم ہمارے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. دعا زورا کے ماں باپ کو کچھ حوصلہ تو ملے گا کہ ایک گروپ یا کچھ لوگ کم از کم ہماری آواز, لاہور سے بھی لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی ان کا حامی ہے. وہ کورٹ بھی جاتے ہیں تو اکیلے نہیں ہیں, ان کے ساتھ چلو کچھ لوگ اور وہاں پہ جمع ہیں, اور جو ان کے حق میں ہیں, جو ان کے حق میں چلو ہم بینر ہی پکڑ کے کھڑے ہوں گے تو انہیں پتہ چلے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے لیے. یہ نہیں ہے کہ میں اکیلا ہوں اور میں چلو اب چپ کر جاؤں اور باقی بچوں کو بچا لوں, اتنا بھی کافی ہے, یہ نہ وہ سوچے. ٹھیک ہے, اس لیے چلو ان کو حوصلہ ہی ملے گا کہ کوئی اور بھی آواز بلند کرنے والا ہے. یا یہ نہ صحیح, یہ صحیح کہ اسلام میں درجے ہیں نا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو, نہیں روک سکتے زبان سے روکو, زبان سے نہیں روکتے دل میں برا سوچو, تو کم از کم ایک درجہ تو یہ تو ہوگا کہ ان کو یہ لگے گا کہ غلط بات کو لوگ غلط ہی سمجھتے ہیں. اتنا حوصلہ تو ان کو مل سکتا ہے نا اس سے, تو یہ تو ملے گا کم از کم. اول تو ہم جائیں گے اور انشاءاللہ یہ بات آگے بڑھے گی مل کے, اور پھر جو ہے کچھ نہ کرنے سے تو کرنا اچھا ہے, تو ہم کریں گے, میرا یہ پلان ہے. آپ اس کا نمبر مجھے دیں
اور ہم کچھ کوشش کرتے ہیں. اور میں نے ہمسائے شہباز سے ملنا ہے, وہاں پہ جانا ہے ہم نے اکٹھے ہو کے کہ اگر معاملہ ہمارا ہوتا ہے کلیئر ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی ہوتا تو کم از کم جب اس کے فادر کورٹ میں آئیں گے کم سے کم ان کو ہمیں کھڑا دیکھ کے, ہمارے بینر دیکھ کے ان کو حوصلہ تو مل سکتا ہے نا. اول تو ہم ضرور کچھ کریں گے, اگر نہیں کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکے, ان کو یہ تو پتا چلے گا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. تو جیسے بھی ہو نا, ہم لاہور میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ مل کے جایا جا سکتا ہے. یہاں پہ وہ کراچی سے تو بےچارے کس کو لائیں اور کیا کریں, وہ ادھر سے زور لگا رہے ہوں گے جو ان سے ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم ان کی مدد کے لیے نہیں, ہم قوم کی بیٹیوں کی مدد کے لیے کر رہے ہیں. یہ ایک واقعہ نہیں ہوا, پہلے زینب کا واقعہ ہوا, میں اس کو ایک دن دیکھ کے روتی رہی ہوں. پھر میں نے سوچا چلا وہ ہو گیا, اب تو وہ فوت ہو گئی, اب کیا کیا جا سکتا ہے. تبھی میں بس ایسے ہی سمجھ لیں مجھے کڑائی میں جیسے بھونا گیا ہوں, میں اس طرح سے بڑا گرم ہوئی. اور آج بھی مجھے بہت غصہ آیا, کل بھی میں ویڈیو دیکھتی رہی ہوں, اور کل میں بازار گئی ہوں تو میں یہی سوچتی رہی ہوں, حالانکہ بچوں کے باپ گھر میں موجود تھے. میں عید تھی, مجھے شاپنگ کے لیے جانا تھا, میں گئی ہوں. اب ان کا فادر گھر میں تھا, لیکن میں نے سوچا وہ تو روزہ رکھ کے سوئے ہوئے, تو بچے یہ نہ کریں گلی میں دکان ہے نوڈل لینے چلے جائے یا کہیں اور نکلے یا دروازہ کھولیں. بچوں کو منع کیا ہوتا, لیکن پھر بچے حرکت کر جاتے ہیں نا, ایسے بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے. بس میں نے کہا وہ باہر نکلے اور کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. بس میں ایسی دعائیں کرتی سارے رستے میں پریشان نہیں ہوں. تو انہوں نے تو ہمیں پریشان کر کے پاگل بنا دیا ہے, حد ہو گئی ہے کوئی. اگر تم لوگ مانگنے والے ہو, فقیر ہو, تو تم لوگ مانگ لو. لٹیرے بنے ہوئے, اور لٹیرے بھی ایسے کہ انسانی جانوں کے اوپر لٹیرے بنے ہوئے. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. بس اس کے لیے ہم نے کرنا ہے. کسی کے سر پہ احسان نہیں, اس کے باپ کے سر پہ احسان نہیں ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی, شکریہ. اوکے, مہربانی. ہم نے یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی آپ لوگ ہیں, آپ کی کیا فیلنگز ہیں اس کیس کے بارے میں ہم سے ضرور شیئر کریں, کیونکہ جب تک ہم لوگ آپس میں اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کسی نتیجے میں نہیں پہنچ سکتے. اور ہمارا چینل بالکل وہ نہیں ہے کہ اپنی باتیں سنا کے آپ لوگوں کے ویوز لے کے ہم بھاگ جائیں. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, آپ لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے. بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, سب کے گھروں کے اندر ہیں. یہ کسی کے گھر کی ایک بچی کا مسئلہ نہیں ہے بھائی, یہ پورے پاکستان کی بچیوں کا مسئلہ ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں آپ لوگوں کے دلوں میں جو ہے, جو کہنا چاہتے ہیں. واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے, آڈیو میسج اپنا 3 منٹ کا, 4 منٹ کا, 5 منٹ کا, جتنا دل کرتا ہے, جو دل میں ہے وہ بولیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.